ایک زمانے میں مورلاویہ نامی ایک دور دراز ملک میں میلو دی مورلی نامی ایک خاص مخلوق رہتی تھی۔ مورلس چھوٹی جادوئی مخلوق تھی جن کی چمکتی پروں اور رنگ برنگے جسم تھی، جو ان کے جادوئی جنگل کے گھر میں پھولوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ میلو ایک بہادر چھوٹا مورلی تھا جو فطرت کی عجائبات کو تلاش کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک دھوپ کی صبح جب وہ پتوں کے درمیان پھڑپھڑا رہا تھا، وہ ایک چھپے ہوئے راستے سے ٹھوکر کہا گیا جو جنگل کی گہرائی میں جاتا تھا۔ جوش نے اس کے چھوٹے سے دل کو بھر دیا اور اس نے اس راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا کہ یہ اسے کہاں لے جائے گا۔ جیسے جیسے میلو آگے بڑھا، اس نے دیکھا کہ جنگل گہنا ہوتا جا رہا ہے اور درختوں میں سے سورج کی روشنی مدھم ہونے لگی ہے۔ اچانک اس نے کائی سے ڈھکے ہوئے چٹانوں کے جھرمٹ کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز سنی۔ تجسس پیدا ہوا۔ وہ احتیاط سے تحقیقات کے لیے قریب پہنچا۔ اس کی حیرت میں میلو نے سیمی نامی ایک چھوٹا سا گھونگا دریافت کیا جو کھویا ہوا اور مایوس دکھائی دے رہا تھا۔ سیمی نے بتایا کہ وہ گھر کا راستہ بھول گیا تھا اور کئی دنوں سے بغیر کسی قسمت کے بھٹک رہا تھا۔ میلو کا مہربان دل سیمی کے پاس گیا اور اس نے واپسی کا راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے پروں کے ساتھ خوبصورتی سے پھڑپھڑاتے ہوئے میلو نے سیمی کو اپنے پیٹھ پر بٹھا لیا اور درختوں کی چوٹیوں کے اوپر چڑھا گیا۔ جانے پہچانی نشانات کی تلاش میں وہ چمکتی ہوئی ندیوں سے گزری، اونچی اونچی شاخوں پر چڑھے اور یہاں تک کہ قوس قزح کی ایک جادوئی پل کو بھی عبور کیا۔ راستے میں ان کا سامنا جنگل کی مختلف مخلوقات سے ہوا، جن میں سے ہر ایک اپنی تلاش میں مدد کے لیے اپنی رہنمائیں اور حکمت پیش کر رہا تھا۔ ایک مہم جوئی کی سفر کے بعد وہ آخر کار ایک کلیرنگ پر پہنچی جہاں سیمی نے اپنے گھر کا جانا پہچانا منظر دیکھا۔ ایک خوبصورت باغ سرسبز و شاداب سے بھرا ہوا تھا۔ بہت خوش ہو کر سیمی نے میلو کی بی لوس مدد کا شکریہ ادا کیا اور اسے الوداع کیا۔ میلو، جو اب تکمیل کے احساس سے بھرا ہوا تھا، نے جادو کے جنگل کی اپنی کھوج دوبارہ شروع کی۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا یہ جان کر کہ اس نے سیمی میں ایک سچا دوست بنا لیا ہے اور کسی کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی ہے۔ اس دن سے آگے میلو دی مورلی کو فارسٹ گارڈین کے نام سے جانا جانے لگا۔ جب بھی کوئی مخلوق کا ہو جاتی تھی یا مدد کی ضرورت ہوتی تھی، وہ میلو کو ڈھونڈتی تھی، یہ جانتی ہوئے کہ اس کی ہمدردانہ فطرت اور غیر متزلزل عزم ان کی حفاظت کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اور یوں میلو دی مورلی کی مہم جوئے اور اس کی بی لوس مہربانیاں آنے والی نسلوں کے لیے پیارے کہانیاں بن گئیں، جو سب کو یاد دلاتی ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی دوسروں کی زندگیوں میں بڑا فرق لا سکتی ہے۔